وشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين إلى خير النهاية حضرات محترم تمام تعریف تمام محاسن و مکارم و محامد تمام بلندیاں بزرگیاں بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے بلا کسی تاخیر کے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنی محبتوں کی تمام تر وسعتوں اور طاقتوں کو سمیٹتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ اور پوری توجہ کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں پیش کر لیں بڑی آواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم انوار القرآن کے نورانی جلسے میں آپ دستار حفاظ القرآن میں آپ حاضر آئے ہیں اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا کس لیے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھوڑی سی توجہ میری طرف رہے گی تو بات اچھی بھی لگے گی سمجھ میں بھی آئے گی اور میرا مقصد قطعی طور پر لوگوں کو جوش میں لانا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم کو سمجھانا ہے ماشاءاللہ تاکہ ہدایت کا راستہ ہمیں میسر آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا تو قرآن رمضان کے مہینے میں جو نازل ہوا ہے مختصر یہ جان لیں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا بیت العزت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کر دیا اور اس دنیا میں جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے حسب ضرورت 23 سال میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے قرآن نازل ہوتا رہا لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمانی دنیا میں ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کہتے ہیں وہاں ایک ہی بار رمضان میں قرآن نازل ہو گیا اور دنیا میں جو قرآن آیا وہ 23 سال میں آیا ہے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں آئی اور سب سے آخر میں سود کی آیت آئی ہے سب سے آخر میں سود والی آیت آئی ہے دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو کیوں کیا دنیا میں کوئی چیز ماریج وجود میں آتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی کمپنی سے نکلتا ہوا اسٹینڈ دیکھ لیتا ہے یہ اسٹینڈ تو ظاہر سی بات ہے سوال کرتا ہے کہ یہ کاہے بنایا گیا ہے تو بنانے والے نے سمجھایا ہوگا بھیا موبائل لگا کے ریکارڈنگ کرنا ہے اس سے موبائل کیوں بنایا گیا ہے؟ امریکہ میں بیٹھے ہوئے
اپنے بھائی سے یو پی میں بیٹھ کر آرام سے بات کر سکتے ہو. جی مائک بنایا گیا, سوال ہوا کیوں بنا, تو جواب ملا دھیرے سے بولو دور تک پہنچاؤ, دھیرے سے بولو دور تک پہنچاؤ. آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے, بلند کرنے کے لیے, تیز کرنے کے لیے اس کا ایجاد, تمبو, قنات, یہ کیوں بنایا گیا؟ لوگوں کو سروں پر سایہ دینے کے لیے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تو اللہ نے خود اسی آیت میں اس کا جواب دے دیا, ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. ماشاءاللہ, لوگوں کی ہدایت کے لیے. ایک سمپل سی بات ہے, شروع میں ہی آپ سن لو, قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کہاں ہے؟ ایک ساتھ سب مل کے بولیے, کہاں ہے؟ ابھی بھی سب لوگ ساتھ مل کرنے بولے, کہاں ہے؟ قرآن بھی بولنا, آپ رے الف نون 40 نے کیا, آپ کا نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں. ہدایت کہاں؟ قرآن میں. تو ہم واٹس ایپ پر کیوں ڈھونڈتے ہیں ہدایت کو؟ پیپر میں کیوں ڈھونڈتے ہیں ہدایت کو؟ فیس بک پر کیوں ڈھونڈتے ہیں ہدایت کو؟ ہم ترقی کو ادھر ادھر بازاروں میں گھوم کر کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدایت قرآن میں. ہدایت قرآن میں ہے. جب ہدایت قرآن میں ہے تو ہدایت ہمیں ملے گی کہاں سے؟ قرآن سے ملے گی. بازاروں میں ہمیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے, ہدایت ملے گی قرآن میں. فیس بک اور واٹس ایپ پر ہمیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے, ہدایت ملے گی قرآن میں. جملہ سنبھال سکتے ہو تو ڈاکٹروں, انجینئروں, فلاسفروں اور دوسرے علم کو حاصل کرنے والوں, میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا علم برا ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گی, ہدایت ملے گی قرآن میں. تمہیں ہدایت ملے گی قرآن میں بائیولوجی کی کتاب میں نہیں ملے گی. تمہیں ہدایت ملے گی قرآن میں, تمہیں میتھ کی کتابوں میں نہیں ملے گی. ہدایت تمہیں ملے گی قرآن میں, زولوجی کی کتابوں میں تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اگر ہدایت چاہتے ہو, اگر کامیاب و کامرانی چاہتے ہو, اگر عروج و مرتبہ چاہتے ہو, عظمت و وقار چاہتے ہو, تو دوستانے محترم وہ سب بعد میں کر لینا, پہلے قرآن اٹھاؤ, ہدایت حاصل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت ہمیں ملے گی قرآن میں, لیکن آج ہم نے چھوڑا کس کتاب کو ہے؟ اللہ. ہم نے چھوڑا کس کتاب کو؟ قرآن کو چھوڑا. ہمارے گھروں میں ایمانداری سے بتانا, کتنے گھر ایسے, پورے مجموعے میں کتنے گھر ایسے ہیں جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ایمانداری سے, جھوٹا ہاتھ نہیں, ایمانداری سے. مولانا صاحب لوگ دیکھیے, یہ ہماری قوم ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ہے نبی کے عاشق. برا مت مانیے گا آپ بھی. یہ جو آپ کود کود کر نذرانہ دے رہے ہیں, انعام دے رہے ہیں, یہ کام نہیں آئے گا. اللہ اللہ اللہ. آپ کا اچھلنا کام نہیں آئے گا. رب تبارک و تعالیٰ اٹھاؤ. الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے. علامہ الحلبی لکھتے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لے گا, تب تک کسی کو بھی نجات عنایت نہیں کرے گا. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا, تو اس علم کے مطابق تم نے کتنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تمہیں علم دیا, تم نے کتنا اس پر عمل کیا. کیا کہو گے پروردگار عالم, ہم نے پڑھا نہیں کیا تھا اس کو. اللہ اللہ. ہم کب وہ اٹھا کے دیکھا نہیں کیا اس کو. تاک پہ پڑے پڑے مٹی کھا گئی, کیڑا کھا گیا, کیا جواب دو گے؟ دوست
دوستان محترم، یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری دنیا بھی سنوارنے کے لیے ہے، ہماری آخرت بھی سنوارنے کے لیے ہے، لیکن آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، ہمارا ذہن، ہمارے عوام کا ذہن اتنا گندا ہو گیا ہے، آج قوم میں ہم جس کو سب سے نچلا سمجھتے ہیں، سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، سب سے گیا گزرا سمجھتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ رتبے والا ہے، اور ہم جس کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں وہ صاحب قرآن یعنی حفاظ کو سمجھتے ہیں، مولاناؤں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے معاشرے میں اپنے قابل نہیں سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر یقین نہیں آتا ہے تو ڈاکٹروں کی جماعت دیکھ لو، ہمارے علماء کو بھاؤ نہیں دیتی ہے، انجینئروں کی جماعت دیکھ لو، ہمارے علماء کو بھاؤ نہیں دیتی ہے، ہمارے حفاظ کو بھاؤ نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سن لو مسلمانوں، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو لے آؤ، ایک قبرستان پہ کھڑا کر دو اور ان سے کہو کہ قبر والوں کی نجات کروا دے، قبر والوں کی نجات کروا دے، قبر والوں کی بیماریاں دور کر دے، تو قسم خدا کی لندن سے لے کر امریکہ، امریکہ سے جاپان، جاپان سے چائنا، چائنا سے افغانستان، ایران، دنیا، ہندوستان، جہاں بھی چلے جاؤ، سارے ڈاکٹر آ جائے، سارے فلاسفر آ جائے، سارے انجینئر آ جائے، سارے دوسرے علم حاصل کرنے والے آ جائے، لیکن قسم خدا کی ایک قبر والے سے ایک عذاب بھی نہیں ہٹا سکتے، لیکن ایک حافظ کھڑا بھی نہ ہو اور قبر کے پاس سے گزر جائے تو نبی فرماتے ہیں کہ ایک حافظ کا، ایک عالم کا ایک قبر کے پاس سے گزرنا ہی 40 دن کے لیے اسے عذاب سے بری کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، انوار قرآن کانفرنس، اعجاز قرآن، شان قرآن، حافظ قرآن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوستان محترم، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاء اللہ۔ دوستان محترم، سوچنے والی بات ہے، پوری دنیا، میں نے ایک دو نہیں کہا، اللہ اللہ، پوری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، دوسرا علم رکھنے والے آ جائیں، لیکن ایک قبر والے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیکن ایک حافظ، ایک عالم وہاں سے گزر بھی جائے تو 40 دن کے لیے عذاب ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آج اسی کو ہم بھاؤ، جس کو پلکوں میں بٹھانا چاہیے، جس کو دل میں جگہ دینا چاہیے، جس کے لیے ہمیں اپنی پلکوں کو راستہ بنانا چاہیے، اپنے ارمان کو ان کے راستے میں پھول بنا کر نشانت کرنا چاہیے، آج انہی کو ہم بھاؤ نہیں دیتے ہیں۔ دوستان محترم، اس دنیا میں کتنے دن رہ لوگے؟ اور ایک بات بتا دوں، قرآن اور صاحب قرآن کو چھوڑو گے نا تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں صرف قرآن، صاحب قرآن یعنی حفاظ کو چھوڑنے کی بات چھوڑ دیجئے، صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے میں قرآن سے ہی دلیل لا رہا ہوں کہ ہماری زندگی کس طریقے سے تباہ و برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی کس طریقے سے تباہ و برباد ہوگی۔ مسلمانوں، امیر نگر نا، امیر نگر کے مسلمانوں، محمد پور امیر نگر کے مسلمانوں اور دور دراز سے جتنے لوگ بھی آئے ہیں، میری بات ایک ایک جملہ بڑے غور سے سننا، کیونکہ میں دلیل قرآن پاک سے دینے جا رہا ہوں، کیونکہ انوار قرآن کی محفل ہے نا تو دلیل بھی قرآن سے لیتے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا مسلمان، چاہے محمد پور کا مسلمان ہو، چاہے گولا کا مسلمان ہو، چاہے لکھیم پور کا مسلمان ہو، یا کھیری کا مسلمان ہو، یا لکھنؤ کا مسلمان ہو، یا گونڈو بستی گورکھپور کا مسلمان ہو، یا مراد آباد کا مسلمان ہو، یا دلی و ممبئی کا مسلمان ہو، صرف یہی نہیں، ہندوستان کا مسلمان ہو، جاپان و پاکستان کا مسلمان ہو، ہر جگہ مسلمان کی زبان پر یہی آ رہا ہے، مولانا ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، ہمیں بلندی نہیں مل رہی ہے، ہمیں عروج نہیں مل رہا ہے، ہمیں ترقی نہیں مل رہی ہے۔ مولانا آخر کیا وجہ ہو گئی ہے کہ ہماری زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری زندگی برباد
برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ محمد پور کے مسلمانوں، ایمان سے بتانا، کیا آج ہماری زندگی تنگ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے بربادی نہیں ہے؟ کیا ہر سوال حکومت سے کھل کر آپ کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی ہر جائز مانگ حکومت سے منوا سکتے ہیں؟ ارے حکومت تو بہت بڑی بات ہے، پولیس چوکی میں اپنی بات منوا کے دکھا دو۔ ارے پولیس چوکی بھی بڑی بات ہے، تمہارے محلے میں جب کانسٹیبل آتا ہے اس سے اپنی بات منوا کے دکھا دو۔ ایک کانسٹیبل جو کبھی ہمارے دروازوں کی چوکی داریاں کیا کرتا تھا، ہمارے دروازے پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر ہمارے ٹکڑوں پہ پلا کرتا تھا، آج وہ ہمیں آگ دکھاتا ہے۔ آج ہماری زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے، اتنی برباد ہو گئی ہے، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی کرے، جب بولنے لگی تو ہمیں پر برس پڑے۔ آج ان کی لاٹھیاں ہمارا سر ہوتا ہے، ان کی گالیاں ہمارا وجود ہوتا ہے، ان کے تانے ہیں ہماری قوم ہے مسلمانوں، ہماری بہو بیٹیاں ہیں ان کے عزت لوٹنے والے ہیں۔ آج دوسری قومیں مسلمانوں کو تخت و تاراج کرنے پر لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے، لیکن مسلمان صرف یہ سوال کر رہا ہے کہ مولانا ہم کیوں برباد ہیں؟ مولانا ہم کیوں تاراج کیے جا رہے ہیں؟ مولانا وہاں کے لوگوں پر جہاں بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت و حمایت کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کوئی مدد کیوں نہیں شامل حال کر رہا ہے؟ ان کے بچے ہاں مسلمانوں بن کے دھماکوں میں اڑتے چلے جا رہے ہیں، بہنوں کو پکڑ کر عزت لوٹا جا رہا ہے، ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے، بچے بھی پکار رہے ہیں، مائیں بھی چیخو پکار لگا رہی ہے، ہاں خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات، سب سے بڑی بات یہ سن لو مسلمانوں، دنیا میں 52 ملک مسلمانوں کے، 52 ملک مسلمانوں کے مسلمان تباہ ہو رہا ہے۔ ہاں ترکی خاموش ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے، سعودیہ خاموش ہے، مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے، انڈونیشیا خاموش ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے، وینزویلا خاموش ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسلمانوں کی حمایت کے لیے دوسرے مسلمان کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آخر ہماری زندگی برباد کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو جواب لے لو کہاں سے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ شریف ہے، سورہ طٰہٰ شریف میں آیت نمبر 124 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا دھیان لگا کے سننا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ماشاءاللہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ، اور جو میرے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے بچے ہٹے اعراض کرے، جو میرے ذکر سے، قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو قرآن کو ذکر کہا، نحن نزلنا الذکر، ماشاءاللہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہمیں۔ سبحان اللہ، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی، جی واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ذکر سے مراد قرآن، لیکن فرسٹ نمبر پر ذکر سے مراد قرآن۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے، بچے ہٹے، دور جائے، بھاگے، جو میرے ذکر کو نہ اپنائے، جو میرے ذکر کو اپنی زندگی میں نہ شامل کرے، اللہ فرماتا فَإِنَّ لَهُ، تو ان کے لیے، تو اس کے لیے فَإِنَّ لَهُ، تو اس کے لیے مَعِيشَةً ضَنْكًا، تباہی والی زندگانی ہے۔ یہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے بھاگے، جو میرے ذکر کو چھوڑے، جو میرے ذکر سے دور ہٹے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، فَإِنَّ لَهُ، تو اس کے لیے بے شک مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ زندگانی ہے۔ برباد زندگی ہماری ہے، ہماری مدد نہیں ہو رہی، ہماری آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہماری فریاد پر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔
गई, पीठ पीछे लोग हम पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो गलती हमारी ही बेटियों की बताई जा रही है। बहर के मुसलमानों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुन लो मुसलमानों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज की कौम सबसे ज्यादा जिससे भाग रही है वो कुरान से भाग रही है। बसा औकात 8, 5, 7, 8 और 360 वाली नमाज तो पढ़ लेता है, लेकिन कुरान पूरे साल हो जाता है कभी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और कुरान छोड़ने की वजह से सिर्फ दुनिया ही बर्बाद नहीं है, दुनिया तो बर्बाद हो ही चुकी है। और अगर निखार चाहते हो तो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो कुरान अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। यहीं पर एक बात मेरे जहन में आ गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई मोहम्मदपुर के मुसलमानों, कुरान छोड़कर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। और लगता भी नहीं है कि अब कुरान को अपना कर अपनी जिंदगी को हम संवारने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी जिंदगी बर्बाद तो कर ही ली है, अब अपने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों पे तरस नहीं आ रहा है, ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इन पर हमें रहम नहीं आ रहा है। हमने कुरान छोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा कुरान पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ कामयाबी, अल्लाह अल्लाह, इंग्लिश मीडियम में पढ़ कामयाबी वहां मिलेगी। तो सुन लो मोहम्मदपुर के मुसलमानों, जिस जगह तुम बर्बाद हो, तुम्हारा बेटा कुछ भी बन जाए उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हक है, हक है, हक है। कुरान छोड़ने के बाद, नमाज छोड़ने के बाद, अल्लाह की याद से गाफिल होने के बाद जिंदगी में शादाबी आ ही नहीं सकती है, सिर्फ जिंदगी बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद ही रहेगी, कामयाबी नहीं हो सकती। हक है, हक है, हक है। ये तो दुनिया का घाटा है। कुरान छोड़ोगे, अल्लाह के जिक्र से दूर रहोगे, अल्लाह की याद से गाफिल रहोगे, नमाज छोड़ोगे तो दुनिया की जिंदगी बर्बाद। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया में तो तुम्हारी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, लेकिन आखिरत में तुम्हें अंधा बना के उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आखिरत में अंधा बना के उठाया जाएगा। बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे बहुत बढ़िया होगा वहां अंधा बन के उठेंगे, क्योंकि जहन्नम दहकती होगी, अंधे रहेंगे तो देखना नहीं पड़ेगा, लोगों को तरह तरह का अजाब होगा, तरह तरह की सजाएं दी जाएंगी। अगर आंख वाले रहेंगे तो देख के दहशत आएगी, अंधे रहेंगे तो देखना नहीं पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह, देखना नहीं पड़ेगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कहरो जलाल में रहेगा और पूरा महशर कांप रहा होगा। अगर आंख वाले रहेंगे तो देखेंगे, देखकर डर लगेगा, अंधे रहेंगे तो देखकर कुछ पता ही देखेंगे ही नहीं, इसलिए बेखौफ रहेंगे। मुसलमानों, तुम जो कह रहे हो कि अंधे बनकर अगर वहां उठाए भी गए तो हमारा फायदा है, नहीं नहीं मुसलमानों, घाटा बहुत बड़ा है। अगर हश्र के मैदान में जो अंधा बनाया गया, हश्र के मैदान में जो अंधा बनाकर उठाया गया, हश्र के मैदान में जो अंधा बनाकर बुलाया गया, उससे ज्यादा घाटे में हश्र के मैदान में कोई नहीं होगा। जुमला संभाल सकते हो, जहन्नमी भी उससे ज्यादा फायदे में होगा। हाँ मुसलमानों, जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ होगा, जो जहन्नम में जा रहा होगा, वो भी उससे ज्यादा फायदे में होगा जो अंधा बना के उठाया जाएगा। आप कहोगे मौलाना ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ हाँ बिल्कुल, वो फायदे में रहेगा जो जहन्नम में जा रहा होगा, लेकिन अंधा वहां ऐसे घाटे में रहेगा, हाँ ऐसे घाटे में रहेगा मुसलमानों कि जब जान जाओगे तो आप भी समझ जाओगे। कहोगे कैसे मौलाना? वो आओ समझाता हूँ। मुसलमानों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इतनी दौलत दे दे कि आप में से हर कोई मदीना देखिए। आमीन आमीन। मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं? आमीन आमीन। सब लोग जाना चाहते हैं, मदीना जाना चाहते हैं, जाएंगे मदीना, पैसा मिल जाए जाएंगे। मैं चंदा करके दे दूं यहाँ पर, तो चंदा करके दे दूं, चले जाएंगे, जाएंगे ना? कहाँ करे जाएंगे भाई? क्या देखेंगे वहां पे जाके? क्या है क्या है वहां पे? आप बोले सरकार का रोजा, सरकार का रोजा दिखेगा, सरकार दिखेंगे, सरकार जाहिरी हयात में है, सरकार दिखेंगे, जाहिरी हयात में है सरकार नहीं।
ظاہری حیات میرے نبی کی مکمل ہو، وہ بڑے قسمت والے ہیں جن پر کرم فرماتے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے لیکن صرف اسی کو نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے لیکن صرف اسی کو نظر آتے ہیں۔ ہم کیسے اور آپ کیسے یہ مجمع پورا پہنچ جائے تو کیا ہر کسی کو سرکار اپنا دیدار دیں گے؟ مدینے میں جا کے دیکھو گے کیا؟ اللہ اللہ نبی کا خضرہ تو دیکھ لو گے لیکن نبی کا چہرہ نہیں۔ اللہ اللہ۔ مدینے میں جا کے دیکھو گے کیا؟ نبی کا ممبر تو دیکھ لو گے لیکن اس پر بیٹھے ہوئے میرے مصطفیٰ نہیں دکھائی۔ مدینے میں جا کے دیکھو گے کیا؟ جنت البقیع، لیکن 10,000 جو صحابہ اس میں مدفون ہے کوئی دکھائی نہیں دے۔ مدینے میں جا کے دیکھو گے کیا؟ مسجد حمامہ کے سامنے ابو بکر کا گھر ہے، ابو بکر کا گھر تو دکھائی دے گا لیکن ابو بکر اس کے سامنے حضرت عمر کا گھر ہے، گھر تو دکھائی دے گا لیکن حضرت عمر، اس کے بغل میں حضرت علی کا گھر ہے، حضرت علی کا گھر تو دیکھ لیں گے مسجد کی صورت میں لیکن حضرت علی نہیں دکھائی دیں گے۔ اے مسلمانوں، 6 نمبر گیٹ سے نکل کر سیدھا جاؤ گے، حضرت عثمان کا گھر سامنے موجود ہے، سامنے موجود ہے۔ حضرت عثمان کا گھر تو دکھائی دے گا لیکن عثمان غنی، ارے بولو یار میرے بھائی، نہیں دکھائی دیں گے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ظاہری حیات سب کی مکمل ہو چکی ہے۔ جی بغداد جاتے ہیں بہت سارے لوگ 21 تاریخ کو اڑان بھرنے والے ہیں۔ جی 21 تاریخ اڑان بھرنے والے بغداد جانے کے لیے، بغداد جا کے کیا دیکھ کے آئیں گے؟ غوث اعظم کا روضہ، غوث اعظم کا گنبد، بغداد کی گلیاں، کیا دیکھ کے آئیں گے؟ لیکن غوث اعظم سے ملاقات ہوگی؟ غوث اعظم سے ملاقات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اجمیر بہت سارے لوگ اس میں سے گئے ہوئے، اجمیر ہم لوگ جاتے ہیں، خواجہ کا روضہ دیکھ لیتے ہیں، خواجہ کا گنبد دیکھ لیتے ہیں، انا ساگر ملاحظہ کر لیتے ہیں، ہاں مسلمانوں تارا گڑھ پہاڑ دیکھ لیتے ہیں کہیں پر، لیکن ہمیں خواجہ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ مسلمانوں بڑا پیار کرتے ہیں، جن کی شاعری پڑھ کر ہم مچلتے ہیں، جن کو ہم نہ جانے کون کون سے القابات دیتے ہیں جبکہ سب ان پر فٹ ہے۔ ہاں مسلمانوں، ان کو عاشق مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، ان کو مجدد دین و ملت بھی کہتے ہیں، لقب جوڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ بریلی چلے جاؤ، رضا کا روضہ تو دکھائی دے گا اور سفید کالا گنبد تو دکھائی دے گا لیکن کہیں پوری بریلی میں میرا رضا نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ کلیئر چلے جاؤ، روضہ دکھے گا، گنبد دکھے گا، ان سے منسوب چیزیں دکھیں گے لیکن صابر کلیئری نہیں دکھیں گے۔ مسلمانوں مکہ چلے جاؤ، کعبہ تو دکھے گا لیکن کعبے کو بتوں سے صاف کرنے والا نہیں ملے گا۔ جس گھر میں نبی پیدا ہوئے لائبریری کی صورت میں وہ گھر تو دکھے گا لیکن اس گھر میں نبی کو عالم وجود میں لانے کا سبب بننے والی حضرت آمنہ دکھائی دیں گے؟ نہیں دکھائی دیں گے، نہیں دکھائی دیں گی۔ مسلمانوں حاجیوں کو پانی پلانے اور حاجیوں کی خدمت پر میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب، ہاں مسلمانوں فائز تھے۔ آج وہاں پر جو حاجی جاتے ہیں کیا حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں سے ایک نوالا یا ایک پیالہ پانی پاتے ہیں؟ نہیں پاتے، نہیں دکھائی دیتے، نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارا عشق اتنا بلند ہے، نبی نہیں دکھائے دیں گے تب بھی ہم، کیا بات ہے، نبی نہیں دکھائی دیں گے تب بھی ہم مکہ جائیں گے۔ ابو بکر ملے یا نہ ملے ان کا گھر چوم کے آئیں گے، عمر ملے یا نہ ملے ان کے چوکھٹ کی دھول اپنے چہرے پہ مل کے آئیں گے، عثمان غنی ملے یا نہ ملے ان کے چوکھٹ کو بوسہ دے کر آئیں گے، علی ملے یا نہ ملے مسلمانوں اپنے بچوں کو ان کا ادب سکھا کے آئیں گے۔ کوئی ملے یا نہ ملے لیکن مدینہ جانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ لٹا کر زمانے کو دکھاتے نظر آئیں گے۔ میں نے کہا مدینے میں جاؤ، نہ نبی دکھائی دیتے ہیں، نہ علی دکھائی دیتے ہیں، نہ ابو بکر دکھائی دیتے ہیں، لیکن محمد پور کے مسلمانوں یہ دنیا ہے، دنیا ظاہری ہے، آج مکمل ہو چکی، اسی لیے کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب وہ حشر ہوگا، کیا بات، وہ حشر کا میدان
موجود ہوں گے، ابو بکر بھی موجود ہوں گے، عمر بھی موجود ہوں گے، عثمان بھی موجود ہوں گے، علی بھی موجود ہوں گے، حسنین کریمین بھی موجود ہوں گے، امام اعظم بھی موجود ہوں گے، امام شافعی بھی موجود ہوں گے، امام مالک بھی موجود ہوں گے، امام حنبل بھی موجود ہوں گے، غوث اعظم بھی موجود ہوں گے، خواجہ معین الدین بھی موجود ہوں گے، ہمارے امام اعلی حضرت بھی موجود ہوں گے۔ اے مسلمانوں، اگر حشر میں ہم اندھے اٹھائے گئے تو ایک کافر بھی نبی کا دیدار کرے گا، اور ہم اندھے رہیں گے تو نبی کا دیدار ہم نہیں اللہ اللہ اللہ، ہم اندھے رہیں گے، کافر نبی کا دیدار کرے گا، لیکن اگر ہم اندھے اٹھائے گئے، لیکن نبی کی رحمت بہت زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اندھا نہیں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ آمین آمین۔ وعید ہے ماننا پڑے گا، وعید ہے تو صادق بھی آ سکتا ہے، حق حق قرآن میں کہا گیا ہے تو ہو بھی سکتا ہے، قرآن میں آیا ہے تو ہو بھی سکتا ہے، تو اسی لیے مسلمانوں قرآن کو چھوڑنے کی کوشش مت کرو، نمازوں کو چھوڑنے کی کوشش مت کرو، ذکر و اذکار کو چھوڑنے کی کوشش مت کرو، ان محفلوں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ ان محفلوں سے بھاگنا، ذکر و اذکار کو چھوڑنا، قرآن کو ترک کرنا، نمازوں کو ختم کر دینا، مسلمانوں اس بات کا ڈر ہے کہ کل حشر کے میدان میں ہم اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے، جب ایک کافر بھی نبی کا دیدار کر رہا ہوگا، جب ایک کافر بھی نبی کے چہرے زیبا کو دیکھ رہا ہوگا، جب مصطفیٰ جان رحمت کا بلند مقام ملاحظہ کر رہا ہوگا، تو مسلمانوں ہماری آنکھیں خاموش ہوگی، ہماری آنکھیں اندھی ہوں گی، ہم نبی کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ضروری ہے مسلمانوں کہ ہم بھی قرآن کے تالی بن جائیں، ہم بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہم بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانا سکھائیں، تاکہ ہم بھی کل حشر کے میدان میں نبی کا دیدار کر سکے اور ہمارا بچہ بھی کل حشر کے میدان میں دیدار کر سکے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت خوبصورت شخصیت آ رہی ہے، لیکن میں بیٹھا ہوں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ماشاءاللہ اور بہتر کو چھوڑ کر کمتر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، انوار القرآن کانفرنس، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، قرآن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کو اپنانا، ہم بھی اس کو اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو اپنانے کے لیے کہیں۔ ایک چیز ہماری زندگی میں دوستان محترم وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نبی کا دیدار ہو جائے۔ ابھی مدینے کی بات چلی ہے، اس لیے میں دیدار مصطفیٰ کی بات کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیدار عنایت فرماتے ہیں، یقیناً فرماتے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، دوستان محترم بڑے پتے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز کو مانگنا چاہتا ہے، جب بندہ کسی چیز کو مانگنا چاہتا ہے اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مانگ نہیں پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مانگنے سے بہتر عنایت بہتر عنایت کرتا ہے۔ چاہے صلاۃ والسلام ہو، چاہے نماز ہو، ہم صلاۃ والسلام کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے نبی کے چہرے کا دیدار عنایت فرما، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو دیکھنے کا ہمیں موقع عنایت فرما۔ ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیا کریں۔ دوستان محترم، کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ لمحہ مل ہی جائے گا جب ہماری دعا مقبول ہو جائے گی اور مصطفیٰ کا دیدار ہمیں میسر آ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مانگ نہیں پاتا ہے، دعا میں سوال نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ دعا سے بہتر قرآن کی تلاوت کی وجہ سے عنایت فرماتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کو عنایت فرماتا ہے۔ اور میں نے پڑھا بھی ہے، مسلمانوں دل کی تمنا تو تھی کہ نبی کا دیدار ہو جائے، لیکن ہندوستان میں 3 ایسے قاری گزرے ہیں کہ جو دل رات قرآن
کی تلاوت میں رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں جب دیکھو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جتنا بہتر ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کسی نے بیان کیا، یہ کسی اور نے نہیں، ہندوستان کی شان مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف کو اس واقعے میں مکتوبات شریف میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ 3 قاری قرآن تھے، کہاں پر تھے؟ دلی کی سرزمین پر تھے۔ وہ قرآن بہت عمدہ پڑھا کرتے تھے، بہت اچھا پڑھا کرتے تھے، بہت بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو قرآن پڑھوے نہیں کرتے ہیں تو اچھا پڑھنے کہاں سے آئے گا، عمدہ پڑھنے کہاں سے آئے گا؟ مسلمانوں اچھا پڑھنے تو اس کو آتا ہے جو بار بار قرآن پڑھتا ہے، زبان پر قرآن اس کے بہتر جاری ہوتا ہے جو قرآن کا دیوانہ بن کر قرآن کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، بہترین انداز میں قرآن اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں وہ قاری قرآن بڑے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مدرسے میں ہے قرآن کی تلاوت، گھر پر ہے قرآن کی تلاوت، بازاروں میں چلتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے، وہ تینوں دوست ایک ٹیلے پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتنے میں ان تینوں نے کیا دیکھا کہ 5 لوگ ہیں جو عربی لباس پہنے ہوئے ہیں اور عربی ابلغ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کے پاس وہ 5 عربی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تینوں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے 5 لوگ آ گئے ہیں، تو مسلمانوں ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بہترین سے بہترین انداز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک نے قرآن کی تلاوت کی، وہ 5 کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ توجہ رہے مسلمانوں، وہ 5 کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ دوسرے نے قرآن کی تلاوت شروع کی، وہ 5 کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ تیسرے نے قرآن کی تلاوت شروع کی، وہ 5 کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ جب تک تلاوت چلتی رہی وہ 5 حضرات کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ جب ان تینوں نے قرآن کی تلاوت مکمل کر لی تو وہ 5 حضرات چلے گئے۔ 5 حضرات جب جاتے ہیں تو یہ تینوں آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے۔ ہم نے نہ ان کا پتہ پوچھا نہ ان کا نام پوچھا، آئے ہمارے پاس ٹھہرے بھی اور ہمارے پاس سے چلے بھی گئے۔ نہ سلام ہوا، نہ کلام ہوا، نہ دعا، نہ خیریت، کچھ بھی نہیں ہونے پایا۔ وہ آئے بھی اور آ کر چلے بھی گئے۔ مسلمانوں یہ تینوں ابھی یہی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک چھٹا بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی جب چھٹا آیا تو اس نے آتے ہی کہا، اے قرآن کے قاریوں، کیا تم نے یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے 4 یار کو دیکھا ہے؟ اے قرآن کے قاریوں، کیا تم نے مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے 4 یار کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے پاس ابھی 75 آئے تھے؟ 5 لوگ تمہارے پاس آئے تھے۔ قاریوں کی بات نکل گئی، چیخ نکل گئی، یعنی وہ جو 5 ہمارے قرآن کی تلاوت بیٹھ کر سن رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، آمینہ کا لال تھا، اللہ کا محبوب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اعلیٰ حضرت محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت قرآن مصطفیٰ، زندہ باد، قرآن مصطفیٰ، زندہ باد، میلاد النبی، زندہ باد، محمد نظامی صاحب قبلہ، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے۔ تیسرا کون تھا؟ عمر فاروق تھے۔ چوتھا کون تھا؟ عثمان غنی تھے۔ 5واں کون تھا؟ حضرت علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے قاریوں، تمہاری تلاوت سننے کے لیے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ آئے تھے، اللہ کا یار آیا تھا اور اللہ کے یار کے یار آئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ان کے تو تن میں جیسے جان ہی نہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ آئے گے
آئے تھے، وجود کو دیکھ لیا، مصطفیٰ کا پہناوا کو دیکھ لیا، وجود محمود کا دیدار کو دیکھ کر لیا، لیکن نبی کے چہرے کا دیدار نہ کر پائے۔ مصطفیٰ آئے تھے، چلے بھی گئے، لیکن نالین مصطفیٰ کو سر سے نہ لگا سکے۔ کتنا درد ہوا ہوگا، لیکن نبی آئے تھے، یہ کوئی اور نہیں، ہندوستان کا ایسا ولی لکھ رہا ہے جس نے اکبر کے دین الہی کو منجمد کر لیا۔ تنہا ٹکرایا پوری اکبریت سے، کیا بات، اکبر کے پورے سماج سے، اکبر کے اعتقاد سے، اکبر کے عقیدے سے، اور یہاں تک کہ اکبر کی حکومت سے ٹکرایا۔ وہ لکھ رہا آئے تھے تو یقیناً بے شک آئے تھے۔ قاری قرآن سوچ رہے نبی آئے، چہرہ نہ دیکھ سکے، نبی آئے، دامن سے لپٹ نہ سکے، نبی آئے، جوتیوں کی دھول اپنے چہروں پہ لگا نہ سکے۔ مسلمانوں یہ آنسو بہا ہی رہے تھے کہ ایک قاری نے اپنے ہوش کو سنبھالا، ہوش کو سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اچھل کے آیا اور چھٹے آنے والے کا قدم پکڑ لیا۔ چھٹے آنے والے کا قدم پکڑ لیا۔ اے آنے والے، تیرا بھی گھوڑا اسی طریقے سے ہے، تیرا لباس بھی عربی ہے، تیرے چہرے پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ نبی آئے، چلے گئے، قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے دیدار نہ کر سکے۔ ایک چھٹے آدمی، تو بھی تو عربی دکھائی دیتا ہے، تو بتا دے کون ہے، تو اپنا چہرہ دکھا دے کون ہے۔ چھٹے نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا، اور نقاب اٹھنے کے بعد کہا، اسی ناچیز کو نبی کا غلام ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اعجاز قرآن، شان قرآن۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی غلام کو چھٹے آنے والے نے کہا، میں کوئی اور نہیں، دعائے مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، ابو ہریرہ ہوں۔ میں ابو ہریرہ ہوں۔ ایک قاریوں، آخری بات ذرا جان، ایک قاریوں، کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محفل سجائی۔ محفل میں مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر کو بلانے کے بعد عمر کو بلایا، عمر کو بلانے کے بعد عثمان کو بلایا، عثمان کو بلانے کے بعد علی کو بلایا، اور بن بلائے میں پہنچ گیا، بن بلائے میں پہنچ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے ابو بکر، اے علی، اے عثمان، اے عمر، میں ہندوستان جا رہا ہوں، میں ہندوستان جا رہا ہوں، میں ہندوستان جا رہا ہوں۔ ابو بکر نے ادب سے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ ہندوستان جا رہے ہیں تو ہندوستان جانے کی کوئی وجہ ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے ابو بکر، عثمان و علی، سنو سنو، ہندوستان میں میری کتاب قرآن کے پڑھنے والے 3 قاری ہیں جو بڑے بہترین انداز میں، دلکش انداز میں، اچھے انداز میں مجھ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے ابو بکر، ان کی تلاوت کا صلہ دینے کے لیے ان کی تلاوت میں خود سننے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، اعجاز قرآن، انوار قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی۔ میں ان کی تلاوت خود سننے جا رہا ہوں۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، جب وہ قاری آپ کے اتنے پیارے ہیں تو جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ میرا بھی پیارا ہے۔ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ عثمان نے کہا، یا رسول اللہ، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ علی نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ ابو بکر نے پیچھے سے کہا، یا رسول اللہ، اس پیارے
پیاری جماعت میں، اس پیاری ٹولی میں یا رسول اللہ مجھ غلام کو بھی شامل کر لیجیے، مجھ غلام کو بھی شامل کر لیجیے۔ قاری قرآن میں آنے میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ مصطفیٰ جہاں سے گزر رہے تھے نقش مصطفیٰ کا میں بوسہ لیتے ہوئے چل رہا، اس لیے میں آنے میں لیٹ ہو گیا۔ پتہ کیا چلا مسلمانوں؟ قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا استعمال کرنا، قرآن کو اپنے پاس لانا، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر آپ کا بیٹا قرآن کی تلاوت میں مسلمانوں افضل ہوا، بہتر ہوا، اچھا ہوا اور مدینے والے کی یہ بات پسند آ گئی تو مدینے والا آ کر صرف وہاں سے سن کر نہیں بلکہ آپ کے گھر میں آ کر میرا نبی آپ کے گھر کو رش کے چندر میرا نبی قرآن پڑھنے والوں کو بھی نوازتا ہے، اور جہاں قرآن پڑھی جاتی ہے مسلمانوں وہاں اللہ کے فرشتے تو آتے ہی ہیں۔ جی ایک آخری حدیث بیان کروں، آخری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لمبی ہے اس لیے اس کا مفہوم بیان کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ اسید بن حضیر، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ ان کا بیٹا تھا یحییٰ جو پالنے میں تھا، جھولے میں تھا، جھولے میں پڑا ہوا تھا، رات کا سما تھا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں بھی ہے۔ وہ اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے یحییٰ کو پالنے میں رکھ دیا، جھولے میں رکھ دیا، رات کا وقت تھا، رات کافی گزر چکی تھی، میں اٹھا، میں نے پہلے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھ گیا اور سورہ کہف کی میں نے تلاوت شروع کر دیا، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مسلمانوں حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ادھر میں قرآن پڑھتے چلا جا رہا ہوں، ادھر میرا گھوڑا بھجکتا چلا جا رہا ہے، میں قرآن کی تلاوت آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، ادھر میرا گھوڑا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے کہا اگر میرا گھوڑا اسی طرح بھجکتا رہا تو بغل میں میرا بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، یہ گھوڑا اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا، قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا اور اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تاکہ اپنے بچے کو دیکھو۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے حجرے سے باہر نکلا تو میں نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھ کر میں سہم گیا، کیونکہ آسمان سے زمین تک، آسمان سے زمین تک، آسمان سے زمین تک مجھے سایہ ہی سایہ نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سائے میں چراغ روشن ہے، روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو گھر میں لے کے چلا گیا، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فجر کی نماز ادا کر لی گئی، میں بارگاہ رسالت میں پہنچا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بھٹک رہا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت بند کی، آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا نظر آیا۔ اب مصطفیٰ کا جواب ملاحظہ کرو، اے مسلمانوں، یہ صرف صحابیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری حدیثیں گواہی دیتی ہیں کہ ہر امتی کے لیے ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حسین ابن حضیر یہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کے وہ فرشتے تھے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہو جایا فرشتے قرآن کی تلاوت کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ حسین یہ تیرے ساتھ خاص تھا کہ اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی تو آج مدینے کا ہر بچہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہوا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔
से कबीरा। मुसलमानों पता क्या चला कुरान की तिलावत से? हमारे घरों में फरिश्ते आते हैं, हमने तिलावत ना करके अपने घरों से फरिश्तों को भगा दिया। हमने तिलावत ना करके अपनी जिंदगी को तंग भी बना लिया। हमने तिलावत ना करके मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का रास्ता बंद कर दिया। हमने तिलावत ना करके अपनी आखिरत को भी बर्बाद करने का सामान मुहैया कर लिया। मुसलमानों, एक कुरान छोड़ने की वजह से, एक कुरान से दूर होने की वजह से सोचो कितने तरह की बुराइयां और परेशानियां हमारे जिंदगी में शामिल हो रही है। मुसलमानों, जो सुनकर समझकर छोड़ देता है, सुधर जाता है, वही अक्लमंद होता है, वही बेहतर होता है, वही अच्छा होता है। हाँ मुसलमानों, वही दानिशमंद कहलाता है। तो आपसे गुजारिश करूंगा मोहम्मदपुर के मुसलमानों, क्योंकि नबी की ज़बान से निकला है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी है, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़माने फरमाया, सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता भी और लोगों को पढ़ाता भी। क्या बात है। मैं इसको आखिर में इसलिए लेकर आया कि मेरी गुफ्तगू खत्म। तुमने सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। इन सबने क्या किया? क्या किया? जो स्टेज पर बैठे हुए इन्होंने क्या किया? कुरान पढ़ा भी है और पढ़ा भी रहे हैं। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। तो नबी ने क्या कहा? तुमने सबसे बेहतर। क्या बात है। इधर है, कोड इधर है, इधर घर से है। तुम में सबसे बेहतर खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है। जुमला ले लो, बात खत्म। जिसको नबी ने बेहतर बनाया, अगर उसको तुम बदतर बनाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदतर हो जाएगी, आखिरत भी बदतर। हक है, हक है। जिसको नबी ने बेहतर बनाया वो बेहतर था, बेहतर है, कयामत तक हश्र में भी बेहतर ही नजर आएगा। क्योंकि अल्लाह यही से कहेगा, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत पे कब्जा जमाते जाए। ये बेहतर है, बेहतर थे, बेहतर ही रहेंगे। इसको कौन कितना भी बदतर और बुरा करना चाहे, बुरा नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक समझने, पढ़ने, समझने, उसी के मुताबिक अमल पैरा होने की अल्लाह हमें तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और मैंने जितनी भी बातें कही हैं, रब की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला सबसे पहले मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।